آپ بھی قریب آ جائیں۔ یہاں سے میرے بھائی بیٹھے ہیں، وہ ذرا قریب تشریف لیں، ذرا اس خالی جگہ کو بھی پر کر دیں، بس آگے آگے تشریف لیں۔ اللہ آپ کو مدینے کی اور قریب کر دے۔ بس میں دعا دیتا ہوں، یا اللہ جتنے قدم آگے بڑھا کے آئے نا، گھر جا کے سوئے خواب میں مرشد کا دیدار ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ بس آپ نے نا یوں جاگ کے بیٹھنا ہے، میں نے چند منٹ کی گفتگو آپ احباب کے سامنے پیش کرنی ہے۔ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں گے، کیونکہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان ہے کہ مدینے والے آقا ہمارا درود سنتے بھی ہیں، اور سننے کے بعد جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، کہ عرش کے دولہا تشریف لا رہے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ رب کا کرم اور احسان ہم پر ہوا کہ رب نے ہمیں ایک بار پھر عیدوں کی عید میلاد النبی عطا فرما دی، اور ماشاءاللہ یہ نوجوان ہیں جنہوں نے یہ محفل سجائی، بزم خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، محمد نعمان ملک، ارسلان قاری اور دیگر دوست احباب، مسجد کمیٹی کا تعاون جنہوں نے ان کا ساتھ دیا، اور صدارت خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت فخر القراء جناب حضرت علامہ و مولانا حافظ و قاری محمد یاسر جمال نقشبندی دام برکاتہم العالیہ صدارت فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبلہ کے علم، عمر میں، رزق میں، آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ قبلہ امام صاحب کسی تعارف کے محتاج تو نہیں ہے، اللہ نے قرآن کے صدقے سے بڑی ہی عزتوں سے نوازا ہے۔ محفل سجائی گئی ہے میلاد مصطفیٰ کے سلسلے میں، اور اسی حوالے سے میں شعر بھی پڑھ رہا ہوں، اور آیت کی طرف بھی آ کر دو حدیثیں سنا کر آپ سے چھٹی لیں گے، مگر ذرا آپ شعروں کی طرح بولیں سبحان اللہ۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ سنی شعر بڑا پڑھتے ہو، ہم نے کہا سنی شعر ہیں تبھی تو شعر پڑھا کرتے ہیں نا۔ ہیں جی، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، عرش کے دولہا تشریف لا رہے ہیں۔ زمان بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، ہم بھی مصطفیٰ کا کھا رہے ہیں، اسی لیے مصطفیٰ مسجد میں بیٹھ کر نبی کا میلاد منا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ ذرا بولے نا سبحان اللہ۔ رب نے یار کے ذکر کو کتنا بلند کر دیا۔ آج اکثر آپ دیکھ رہے ہوں گے نا، کئی مرچیاں بھی لگیں گی، کئی فتوے بھی آئیں گے، ہم نے اس طرف جانا نہیں ہے میرے بھائی، ہم نے اس طرف جانا نہیں ہے، ہم نے تو گاج واج کے نبی کا میلاد منانا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا میرے بھائی؟ ہم سے پوچھا جائے گا ہم تو نہیں سجاتے، میں نے کہا تم سجا نہ سجا، میرا یار تو وہ ہے کہ جس کا ذکر خود خدا نے بلند فرما دیا ہے۔ میرے نبی کا ذکر کتنا بلند ہے، آپ دیکھیں نا، قرآن میں دیکھیں، جہاں خدا کا نام ہے وہاں مصطفیٰ کا نام ہے۔ دیکھیں قرآن اٹھا کر دیکھیں، خدا کا نام ہے تو مصطفیٰ کا نام بھی، حدیث اٹھا کر دیکھیں، خدا کا نام ہے تو مصطفیٰ کا نام ہے۔
صحابہ کی زبان پہ دیکھیں تو خدا کا نام ہے تو ساتھ مصطفیٰ کا نام ہے. زمانہ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ خطیب کے خطبے میں تیرا نام، مقرر کی تقریر میں تیرا نام، خطیب کے خطبے میں تیرا نام، مفتی کے فتوے میں تیرا نام، محدث کی حدیث میں تیرا نام. حبیب جہاں ہوگا ہمارا نام وہیں ہوگا تیرا نام. اچھا میں محبت کی بات آگے کر دیتا ہوں، آپ جاگ رہے نا ہیں جی؟ میں پھر سے دوہرا دوں یہ جملہ. میرے نبی کا ذکر کتنا بلند ہے. خطیب کے خطبے میں جی کے بولو نا سبحان. خطیب کے خطبے میں تیرا نام، مقرر کی تقریر میں تیرا نام، نعت خاں کی نعت میں تیرا نام، محدث کی حدیث میں تیرا نام، مفتی کی فتوے میں تیرا نام. حبیب جہاں ہوگا میرا نام وہیں ہوگا تیرا نام. اچھا میں آگے ایک بات کر دیتا ہوں، اپنی بات کرتا ہوں. جہاں ہوگا نا مصطفیٰ کا نام وہیں تو بنے گا ہم سنیوں کا کام ہے جی. جہاں ہوگا مصطفیٰ. آئے میں حدیث پڑھ دیتا ہوں مسلم شریف کی. جنت کا دروازہ سجا ہوگا، جنتی جنت کے اندر جا رہے ہوں گے، جنت کے دروازے پر داروغہ روک دیں گے، کہیں گے کہاں جاتے ہو؟ کہنے لگے جنت میں. پوچھا جائے گا نسبت کیا ہے؟ نسبت کیا ہے؟ کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں. فرمایا جائے کہ ٹھہر جا. دوسرا بندہ آ جائے گا جنت میں جانے لگے، پوچھا جائے گا نسبت کیا؟ کہنے لگا حضرت عیسیٰ سے محبت کرتا ہوں. فرمایا جائے گا ٹھہر جا. میں تو ڈسنے لگا کہ کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے والا آئے گا کہے گا نسبت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں. آواز آئے گی ٹھہر جا، ذرا بیٹھ جا. آخر میں باری آئے گی ایک جنتی کی، جنت کے دروازے پہ روکا جائے گا، پھر پوچھا جائے گا بتا نسبت کیا ہے؟ کہنے لگا محمدی ہوں. مصطفیٰ کی نسبت لیے بیٹھے ہو اور اتنے ٹھنڈے بیٹھے، ذرا گاجی کے بولو سبحان اللہ. جب روکا جائے گا نا، روکا جائے گا، پوچھا جائے گا نسبت کیا ہے؟ سینہ تان کے کہے گا محمدی ہوں. آواز آئے گی چل جنت کے اندر چلا جا، چل جنت کے اندر چلا جا. اب وہ جنت کے اندر جائے گا، سارے بیٹھے ہوئے ہوں گے جنتی. جا کر کہے گا ایک بندہ آیا، پوچھا گیا نسبت کیا ہے؟ تو کہا موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں. تو آواز آئی ٹھہر جا. دوسرا آیا، پوچھا گیا نسبت کیا ہے؟ کہنے لگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں. آواز آئی ٹھہر جا. جب میری باری آئی نا، میری باری، مجھ سے پوچھا جائے نسبت کیا ہے؟ میں نے کہا محمدی ہوں. آواز آئی جنت میں چلا جا. ذرا سینہ تان کے کہنے لگا نا، آپ نے بھی ذرا گج کے کہنا ہے. میں آپ کو آخری بات پہ لے کر جانے لگا ہوں. جنتی کہیں گے اس میں تیرا کمال نہیں ہے. کیا کہیں گے؟ اس میں تیرا کمال نہیں ہے. وہ کہے گا یار موسیٰ سے محبت کرنے والا آیا تو اسے وہیں روک دیا، عیسیٰ سے محبت کرنے والا آیا اسے وہیں روک دیا، مگر میں نے نسبت بتائی کہ میری نسبت محمدی ہے. آواز آئی جنت میں چلا جا. وہ کہیں گے کمال تیرا نہیں ہے، پنجابی کا لفظ ہے. وہ کہیں گے گل ساری سرکار دی ہے. اور پھر جب نسبت مل جاتی ہے، پھر یہ نسبت بڑے بڑوں کو پار لگا جاتی ہے. وہ نسبت ملے ابو بکر کو صدیق بنا دیتی ہے. یہ اگر نسبت ملے عمر کو تو فاروق بنا دیتی ہے. یہ نسبت ملے عثمان کو تو غنی بنا دیتی ہے. یہ نسبت ملے علی کو حیدر کرار بنا دیتی ہے. یہ نسبت ملے بلال کو تو مؤذنوں کا سردار بنا دیتی ہے. اور یہ نسبت ملے امام حسین کو تو اماموں کا امام بنا دیتی ہے. نسبت بڑی کام کی چیز ہے. کل جنت میں کہا جائے گا سب سے پہلے فرمایا جائے گا محمد جنت میں چلے جاؤ. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا رب فرمائے گا پیارے حبیب جنت میں چلے جاؤ. جتنے محمد نام کے ہوں گے سب کھڑے ہو جائیں گے. بخاری شریف کی حدیث ہے. جتنے بھی محمد نام کے ہوں گے، جن کے نام کے آگے محمد آتا ہوگا، وہ سب کھڑے ہو جائیں گے، سب کھڑے ہو جائیں گے. آواز آئے گی ہم نے تمہیں تھوڑی بلایا، ہم نے تو اپنے یار کو بلایا ہے نا. ہم نے تمہیں تھوڑی بلایا ہے، ہم نے یار کو بلایا ہے. وہ بیٹھنے لگیں گے، رب کی عظمت جلال میں آئے گی. رب فرمائے گا بیٹھنا نہیں ہے، تم بھی جنت میں چلے جاؤ. عرض کریں گے مولا عمل تو کچھ نہیں. آواز آئے گی یار کے نام کی نسبت لے کے بیٹھا ہے، اس کے
یہ ابھی نسبت کی بات ہے، اور پھر آئیں نسبت پھر ابو بکر کو مل جائے، ہیں جی، ابو بکر کو مل جائے۔ حضرت مولا علی بیٹھے ہوئے تھے، عرض کی میرے مولا یہ تو بتائیں سب سے پہلے رب کی بارگاہ میں کس کا نامہ اعمال چل پیش ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا سب سے پہلے تو میں خود محمد جاؤں گا، سب سے پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں جاؤں گا مولا۔ میرے آقا اس کے بعد فرمایا ابو بکر، آقا پھر فرمایا عمر، آقا پھر فرمایا علی۔ عرض کیا آقا ابو بکر کے بعد تو عمر ہے، عمر کے بعد علی کہاں سے آ گیا؟ علی کی عمر کے بعد تو عثمان ہے نا، عثمان کہاں ہے؟ تیسرا نمبر تو عثمان کا ہے نا۔ میں نسبت کی بات کر رہا ہوں، نسبت کی بات کر رہا ہوں، آگے بھی میں آتا ہوں، میں آپ کو اپنی پسند کی تقریر بھی سنا رہا ہوں، ذرا توجہ فرمائیں۔ تیسرا نمبر تو عثمان کا ہے نا۔ میرے آقا آپ نے تیسرے نمبر پہ علی کو ڈال دیا۔ یاروں مولا علی گویا کہ بتا رہے ہیں کہ تیسرا ہے عثمان کا، چوتھا علی کا ہے۔ یار یہ نہ میرے بھائی، اب اس نے امام الانبیاء کے جانو، مولا علی نے عرض کی میرے سر کے تاج، میرے امام الانبیاء، تیسرا نمبر تو عثمان کا ہے نا، عثمان جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا یار علی عثمان بڑی حیا والا ہے، میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی ہے میرے مولا عثمان کا امتحان سب کے سامنے نہیں لینا۔ رب نے فرمایا حبیب تیری نسبت عثمان کے ساتھ ہے، تیرے صدقے سے عثمان کو بغیر حساب کے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ ابھی نسبت کی بات ہو رہی ہے، ابھی میں نسبت سمجھا رہا ہوں، کاش کہ آپ کو نسبت سمجھ آ جائے اور آگے کی بات آپ سمجھ جائیں۔ اب دیکھیں نسبت کیا ہے۔ قرآن میں دیکھیں تو رب کا نام، مصطفیٰ کا نام، حدیث میں دیکھیں خدا کا نام، مصطفیٰ کا نام، آسمانوں میں دیکھیں جہاں میرا خدا ہے ذکر مصطفیٰ کا ہے۔ ذرا بچوں خاموش ہو جائیں، بس چھوڑ دیں بچوں کو، آپ چھوڑ دیں، ذرا توجہ فرمائیں معلوم جائے۔ آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں، قرآن میں جہاں خدا کا نام وہاں مصطفیٰ کا نام، جبریل کی زبان پر دیکھیں جہاں خدا کا نام وہاں مصطفیٰ کا نام، میکائیل کی زبان پر دیکھیں جہاں خدا کا نام وہاں مصطفیٰ کا نام، اسرافیل کی زبان پر دیکھیں جہاں خدا کا نام وہاں مصطفیٰ کا نام، ابو بکر کی زبان پر دیکھیں جہاں خدا کا نام وہاں مصطفیٰ کا نام، چار یاروں کی زبان پر دیکھیں جہاں خدا کا نام وہاں مصطفیٰ کا نام۔ یاروں کائنات بتا رہی ہے، کائنات بتا رہی ہے جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ اور ہم میلاد کیوں نہ منائیں؟ اعلیٰ حضرت نے نا، اعلیٰ حضرت نے سب سے پہلی تقریر کی، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور تقریر کا موضوع کیا تھا؟ میلاد مصطفیٰ۔ جاگ رہے ہو نا میرے بھائی؟ اعلیٰ حضرت والے ہو نا؟ سینہ تان کے بولا کرو الحمدللہ ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں، ہماری نسبت بریلوی ہے۔ آج تو کئی کہنے لگ گئے کہ بریلوی کیوں کہتے ہو، کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا ہم اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہیں اس لیے بریلوی کہتے ہیں۔ کہنے لگا کون اعلیٰ حضرت؟ میں نے کہا اعلیٰ حضرت کا نہ پوچھ، اعلیٰ حضرت تو وہ ہیں کہ جن کو سمجھنے کے لیے دماغ کا اعلیٰ ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ آ رہی ہے نا میرے بھائی؟ ذرا توجہ فرمائیں امام الانبیاء کی دیوان۔ اعلیٰ حضرت نے پہلی تقریر کی میلاد مصطفیٰ پہ، اور انہوں نے دلیل کیا دی؟ دلیل دی ہے کہ یہ بتاؤ کہ جب حضور کی آمد ہوئی تو حضور نے آتے ہی کیا فرمایا؟ یہی فرمایا ربی حبلی امتی 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 امتی، ہیں جی؟ معراج پر گئے نا، معراج پر رب نے جب بھی فرمایا مانگ، یہی آواز آئی امتی۔ یہاں تک کہ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں جب حضور کو لحد کے اندر اتارا گیا، آخری صحابی جو کہنا کہ میں سب سے آخر میں حضور کے مزار سے نکلا، جب میں نکلنے لگا نا میں نے سوچا کیوں نہ حضور کے سینے سے اپنا سر نہ لگا دوں۔ وہ کہنے لگا جب میں نے اپنے کانوں کو حضور کے لبوں سے کیا تو حضور کے لبوں سے تب بھی آواز امتی امتی کی آ رہی تھی۔
اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب حضور پیدا ہوئے تو حضور نے امتی امتی کیا، تو ہم میلاد کیوں نہ منائیں؟ نبی نے امتی امتی کیا اور غلام نبی کے غلام یا رسول اللہ کر رہے ہیں۔ میلاد کیوں نہ منائیں؟ ہم پر احسان ہے مصطفیٰ کا۔ آج جو بھی ہیں، ہم جس حال میں ہیں، جس وجہ سے ہیں، سب صدقہ مصطفیٰ کا، سب صدقہ مصطفیٰ کا۔ آج کہتے ہیں میلاد کیوں نہ منائیں؟ میلاد وہ بیٹی منائے جنہیں زندہ ہوتے ہی، پیدا ہوتے ہی زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ آج وہ عورت میلاد منائے کہ جسے زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ میرے نبی نے آ کر فرمایا بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھا کرو، بیٹیوں کو تو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور پھر بیٹی سے پیار کر کے بتایا خاتون جنت سے کہ پیار کرنے والوں، زمانے والوں، پھر پیار کرنا ہے تو مصطفیٰ جیسے کرو کہ مصطفیٰ کو اللہ نے بیٹی بھی فاطمہ جیسی عطا فرمائی ہے۔ آج میلاد پر آپ کوئی دلیل مانگے نا تو بس لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، بس کہنا جناب میلاد منانا نا ہمارے نصیبوں میں لکھا ہوا ہے، بس ہمارے نصیب میں لکھا ہوا ہے۔ آج ہمیں یہ کہتے ہیں تم میلاد کے ذکر میں، آج ربیع الاول آ جائے نا تو ہم سنی کیا کرتے ہیں، بیج نکالتے ہیں سینے پہ لگاتے ہیں۔ دیکھا ہے نا یہ آج بیج آپ بھی لگائیے گا، بولے انشاءاللہ۔ گھروں کو بھی سجائیں گے، بولے انشاءاللہ۔ جھنڈے بھی لگائیں گے۔ آج کسی دیکھیں نا پی ٹی آئی کا جھنڈا لگاؤ نا، کوئی گزر کے کہ تو وہ کہے گا یہ پی ٹی آئی کا بندہ ہے۔ نون لیگ کا جھنڈا لگاؤ تو لوگ جا کر کہیں گے یہ نون لیگ کا بندہ۔ پیپلز پارٹی کا جھنڈا لگاؤ تو لوگ کہیں گے پیپلز پارٹی کا بندہ۔ جب آئے نا میلاد پھر لگانا جھنڈے مصطفیٰ کے، تاکہ لوگ گزریں تو کہیں یہ کوئی نہیں، یہ تو نبی کا غلام بیٹھا ہوا ہے۔ جھنڈے لگائیں گے نا، بولے انشاءاللہ۔ یہ استقبال ربیع الاول ہے۔ ہم نے تیاریاں کیسے کرنی ہیں؟ کیسے؟ ہم نے گھروں کو سجانا ہے، بولے انشاءاللہ۔ ہم نے گھروں کو سجانا ہے، اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے اور کہنا بچوں جاؤ حضور کا میلاد منا کر آؤ۔ مگر ہاں میلاد بھی منانا ہے تو نمازوں کو بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ جی آپ دیکھیں نا، جب گھر میں خوشی ہوتی ہے نا کسی کے گھر میں تو ہم کیا کرتے ہیں، تحفہ لے کے جاتے ہیں، کیونکہ خوشی ہوتی ہے، خوشی میں ہم تحفہ لے کے جاتے ہیں۔ تو میرے نبی کی ولادت کی خوشی ہے تو اب ہم نے نبی کی بارگاہ میں کیا تحفہ پیش کرنا ہے؟ ہم نے نبی کی بارگاہ میں نا درود السلام کا تحفہ پیش کرنا ہے۔ ہم نے نبی کی بارگاہ میں نمازوں کا تحفہ پیش کرنا ہے۔ انشاءاللہ جب یہ تحفہ پیش کریں گے نا، رب کا یار بھی راضی ہو جائے گا، رب بھی راضی ہو جائے گا، رب بھی راضی ہو جائے گا، پھر رب راضی ہو گیا، پھر کی محمد سے وفات ہونے تو ہم دے رہے ہیں جی۔ یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ ہو تو بولے انشاءاللہ نبی کا میلاد سجائیں گے۔ ابھی نسبت کی بات ایک حدیث سن لیں انشاءاللہ، وقت بھی میرے خیال سے ہونے کو آ گیا ہے، پھر کبھی آئیں گے تو لمبی تقریر کریں گے، کیونکہ مختصر محفل ہے، دوران 1 گھنٹہ ہے میزبان، کیونکہ انہوں نے 12 روزہ محفل سجانی ہے، بولے سبحان اللہ۔ یہ جو بزم ہے نا، بزم خواجہ غریب نواز، یہ دیکھیں نا نوجوان ہیں اور ہمارا دل خوش ہوتا ہے ان نوجوانوں کو یہ شوق ہے کہ جگہ جگہ نبی کا ذکر عام ہو جائے، جگہ جگہ نبی کا ذکر عام ہو جائے، ہر زبان پر مصطفیٰ کا ذکر ہو۔ پھر اور کیا چاہیے مجھے بتائیں نا، جس کی زبان پر ہوگا مصطفیٰ کا ذکر۔ ذرا توجہ، نسبت کی بات کریں۔ مدینے میں نا ایک بندہ آتا، کچھ سبزیاں لے کر آتا، نبی کی بارگاہ میں پیش کرتا۔ اچھا جب وہ پیش کرتا نا تو وہ پیش کرنے کے بعد بازار میں جا کر کہتا لوگوں سن لو میری محمد سے یاری ہے۔ جاگ رہے نا آپ، میری مصطفیٰ سے یاری ہے، میرے مصطفیٰ میرے یار ہیں۔ صحابہ نے جب یہ سنا نا حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کی میرے آقا، وہ کہتا ہے کہ میری محمد سے یاری ہے، ہمیں ناگوار گزرتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اسے جا کر کہو تیری محمد سے یاری نہیں، محمد تیرا یار نہیں، تو محمد کا یار ہے۔ تیری یاری مصطفیٰ سے نہیں، مصطفیٰ کی یاری تجھ سے۔ اب وہ کھڑا ہوا ہے بازار میں کھڑے ہو کر لوگوں سن لو مصطفیٰ میرے یار میرے دوست ہیں، میری مصطفیٰ سے یاری ہے۔ پیچھے سے میرے آقا آئے، میرے آقا نے نا یوں آنکھوں پہ ہاتھ رکھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا بچے ہوتے ہیں، بچے تو کھیلتے ہیں نا، تو یوں آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں بتاؤ میں کون، دیکھا ہوگا نا آپ۔ اب وہ کھڑا ہوا ہے، میرے آقا ہے، میرے آقا نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، میرے آقا نے فرمایا بتاؤ میں کون۔ سنیں دلوں کو مدینہ بنائے۔ اب دیکھیں نا جب آنکھوں پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے
تو پھر کیا کرتے ہیں؟ آنکھوں سے ہاتھ اٹھاتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے پیچھے کون ہے۔ وہ تھا پینڈو، تھا بھی صحابی، اس نے کیا کیا کہ اس نے نا نبی کے ہاتھوں کو جو پکڑ لیا، پکڑ کے اپنی پیٹھ کو پیچھے کیا۔ اور میری طرف دیکھیں، بلا تشبیہ بات کر رہا ہوں، جب پیچھے کیا نا، میں آپ کو پھر سمجھا دیتا ہوں، ہاتھ ہٹایا جاتا ہے نا، ہاتھ نہیں ہٹایا، ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا، پیٹھ کو اپنی پیٹھ کو میرے آقا کے سینے کے ساتھ مس کر دیا، لگا کر پھر مسلنا شروع کر دیا۔ اب میرے آقا نے فرمایا، ہاتھ کو ہٹایا، پھر میرے نبی نے فرمایا، صحابی بتا یہ کیا کرتا ہے؟ کہنے لگا آقا موقع سے فائدہ اٹھا رہا۔ اگر آپ جاگ رہے ہیں تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی، آقا موقع سے فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کیسے؟ کہنے لگا آقا چند دن پہلوں کی بات ہے، ابو بکر و عمر مہمان بن کے گئے تھے ایک بوڑھی کے گھر میں۔ آج ہم کہتے ہیں نا نثار تیری چہل پہل، حضرت پنجاب میں تقریر تھی نا، تو وہاں تقریر کر کے بیٹھے تو ایس ایچ او صاحب آ کر بیٹھ گئے، کہنے لگے حضور آج تمہوں نے ایک چس کی گل نہ سنا؟ میں نے کہا سنا ہے۔ کہنے لگا حضور ہمارے سنی بھائیوں نے نا پوسٹر چھپوا دیا، اور پوسٹر چھپوا کے لکھوا دیا نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ہے ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ایس ایچ او کہنے لگا چند بندے آ گئے پوسٹر اٹھا کر، کہنے لگے سر جی یہ ہمیں ابلیس کہہ رہے ہیں۔ ایس ایچ او نے کہا کیوں؟ کہنے لگا ہم میلاد نہیں مناتے اس لیے ہمیں ابلیس کہہ رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا میرے بھائی؟ ہم میلاد نہیں مناتے تو ہمیں ابلیس کہہ رہے ہیں۔ وہ بھی تھا کٹر سنی، لگا کے بولو سبحان اللہ، سینے کا زور لگا کے بولو سبحان اللہ۔ سنیوں مسلک پہ ناز کیا کرو، خدا کی قسم ہمارا مسلک کوئی ایرا گہرا نہیں ہے۔ اللہ نے ہم سنیوں کو داتا علی اجمیری بھی عطا کیا ہے، اللہ نے ہم سنیوں کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی عطا کیا ہے، اور الحمدللہ اللہ نے ہم سنیوں کو احمد رضا بھی عطا کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت اعلیٰ سنیوں مچھلی دریا سے محبت کرتی ہے، سنی مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے۔ مچھلی دریا کو چھوڑے جان کا خطرہ، سنی مصطفیٰ کو چھوڑے ایمان کا خطرہ، مچھلی دریا کو چھوڑے دنیا کا چارہ نظر نہیں آتا، سنی مصطفیٰ کو چھوڑے جینے کا سہارا نظر نہیں آتا۔ وہ کہنے لگا حضور ہم میلاد نہیں مناتے، تو ہمیں کہہ رہے ہیں یہ سوائے ابلیس کے۔ سمجھ آ رہی ہے نا میرے بھائی؟ لیکن ہم میلاد نہیں مناتے ہم ابلیس کہہ رہے ہیں۔ وہ بھی تھا سنی، وہ بھی تھا حضور کا غلام، اس نے کہا یہاں تو ایک ابلیس کی بات ہو رہی ہے، تم 4-5 کوٹ کر آ گیا، ظاہر ہو کہ نہیں ظاہر؟ سمجھ آ رہے ہیں میرے بھائی؟ ذرا گاجے کے بولو سبحان۔ ہم نبی کا میلاد انشاءاللہ منائیں گے، گاج باج کے منائیں گے۔ آج اب ہم پر ایک اعتراض کا جواب آپ کو دے دو، پھر اپنی حدیث کو مکمل کر آپ سے چھٹی لیتا ہوں۔ ہمیں کہا گیا جناب یہ جو آپ بیج سجا لیتے ہیں سینے پر، یہاں جو بیج لگا لیتے ہیں، کئی اعتراض ہوتے ہیں۔ اب میں ایک پر بات آؤں تو ہم کسی کا نام نہیں لیتے، ہم اپنا مسلک بیان کر رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہے نا؟ کسی کا نام نہیں لیتے، کسی کو چھیڑتے نہیں، اپنا چھوڑتے نہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ کہنے لگا یہاں بیج کیوں لگاتے ہو، لائٹیں کیوں سجاتے ہو، جھنڈے کیوں لگاتے ہو، بلاتا ہے لائٹیں کیوں لگاتے ہو؟ میں نے کہا تو لائٹوں کی بات کرتا ہے، ہم سنیوں کا بس چلے تو آسمان سے ستارے توڑ کر نبی کا میلاد منا لے۔ اب ذرا توجہ فرمائے امام الانبیاء کی دیوان، ذرا توجہ فرمائے۔ کہنے لگا یہاں بیج لگاتے ہو، میں نے کہا جی اچھا چلو یہاں تک تو سمجھ آتی ہے، کئی لوگ امامے پہ لگا لیتے ہیں، سمجھ رہے ہو نا ہم کن کی بات کر رہے ہیں جی؟ جاگ رہے ہو نا تو صحیح ہیں جی؟ چلو میں بتا دوں، آپ کی اجازت ہے بتا دوں، میں بات کر رہا ہوں مرشد عطار کی، جاگ رہے ہو نا تو نور کی برست، ذرا توجہ کرنا امام الانبیاء کی دیوان۔ کہنے لگا یہ جو بیج ہے پھر یہاں لگا، تو میں نے کہا جی لگا یہ امامت تو افضل ہے، میں نے کہا جی، کہنے لگا یہ نالے یہاں لگا لیتے ہو، میں نے کہا تم نے وہ بات نہیں سنی؟ کون سی؟ میں نے کہا وہ معراج کی رات تھی، معراج کی رات تھی، جاگ رہے نا؟ معراج کی رات تھی، معراج کی رات تھی، سارے
7 آسمان تھے، نالین بھی 7 تھی۔ اجی بھی نہیں جاگ رہے تو یاد رکھا جی کہ بولو نا سبحان اللہ۔ اوے 7 آسمان اوپر آ گئے، نبی نے نالین پہنی ہوئی ہے، یہاں تک کہ لامکاں گیا۔ اب سوچا نالین کو اتار دوں کہ جب موسیٰ کلام کرنے کے لیے جاتے آواز آتی بالوادی مقدس طویٰ، موسیٰ نالین اتار کے آؤ، یہ مقدس پہاڑ ہے۔ اب تو نبی کار میرے رب کا لامکاں آ گیا ہے، نالین اتارنے کا سوچا، غیب سے آواز آئی پیارے نالین لے آؤ، وہ کلیم اللہ ہے، تو حبیب اللہ ہے۔ میں نے کہا جب وہاں نالین لے کے جا سکتے ہیں تو یہاں بھی نالین لگا سکتے ہیں۔ ذرا توجہ فرمائے۔ اس نے کہا میرے آقا ابو بکر عمر مہمان بن کے گئے، ابو بکر عمر مہمان بن کے گئے، کھانا کھایا، بوڑھی نے دسترخوان کو اٹھایا، تندور کے اندر ڈال دیا، دسترخوان اٹھایا تندور کے اندر ڈال دیا۔ جب دسترخوان گندا ہوتا ہے تو دھویا جاتا ہے، اس نے تندور کے اندر ڈال دیا۔ شیخین کریمین نے سوال کیا یہ بتاؤ تندور کے اندر کون ڈالتا ہے؟ کہنے کہ تمہیں نہیں پتہ، ایک دن حضور آئے تھے، ایک دن حضور آئے تھے، حضور نے کھانا تناول فرمایا، دسترخوان کو اٹھایا، بلا تشبیہ بات کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، دسترخوان کو اٹھایا، اپنی انگلیاں مبارک دسترخوان کو لگائی۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، جب بھی دسترخوان گندا ہوتا ہے میں پانی سے نہیں دھوتی، آگ میں ڈال دیتی ہوں، آگ دسترخوان دھو کر باہر نکال دیتا ہے۔ آقا آپ کا ہاتھ اگر دسترخوان کو لگ جائے اسے آگ نہیں چھوتی، اور میرا جسم تو آگ کو لگ گیا ہے، مجھے جہنم کی آگ کیسے چھو سکتی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا صحابی تجھے مبارک ہو، تجھے اللہ نے جنت عطا فرما دی ہے۔ قرآن کی آیت لیکن اللہ سے ڈرے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈرتا ہے نا اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ مصطفیٰ کی محبت رکھیں، بس بات ختم ہے، انشاءاللہ پھر کبھی آ کے لمبی گفتگو ہوا کرے گی، مگر بس لب و لباب کیا ہے؟ لب و لباب یہ کہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مصطفیٰ سے نسبت جوڑ کے رکھنی ہے۔ دنیا چھوٹتی ہے چھوٹ جائے ہمیں پرواہ نہیں ہے، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، مصطفیٰ کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ خدا کی قسم آج لوگ دلیلیں مانگتے ہیں، دلیلیں مانگتے ہیں، حضور سے محبت کرنے کی بھی کوئی دلیلیں ہیں؟ حضور لعاب دھان پھینکتے، لعاب دھان حضور باہر نکالتے، صحابہ کیا کرتے؟ اٹھا لیتے، نیچے نہیں گرنے دیتے۔ صحابہ جب لعاب دھان اٹھا لیتے نا اب کیا کرتے؟ ابو بکر یہ تو لے لے، عمر تو، عثمان تو، علی تو۔ اب دیکھیں اب مجھے بتائیں یہ کہاں لکھی ہوئی ہے، یہ کہاں جائز ہے؟ اب دیکھیں لعاب دھان اٹھایا نبی کا، سب کو تقسیم کیا بطور تبرک، اب کیا کیا؟ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ مگر محبت کے لیے دلیلیں تو نہیں ہوتی نا، ہیں جی؟ محبت دلیل نہیں مانگتی۔ آج میں آپ کو پچھلے سال کی بات بتاؤں، تک محفل تھی، محفل کیا تھی؟ بچے کی سالگرہ تھی، 1 لاکھ کا ہال بک کیا، 2 لاکھ کا کھانا، اور کھانا کھانے کے بعد مجھے تقریر کے لیے بلایا۔ تقریر میں جب میں بیٹھا نا تو میں نے بیان کے لیے بیٹھ کر میں نے کہا حضرت یہ بتائیں آپ نے 1 لاکھ کا حال کیا، 2 لاکھ کا کھانا کیا، کسی سے فتویٰ لیا؟ کسی سے فتویٰ لیا؟ کہنا کہ فتویٰ کیوں لوں؟ میں نے کہا 1 لاکھ کا حال 2 لاکھ کا کھانا، کہنا کہ میں فتویٰ کیوں لوں؟ مجھے خوشی ہوئی ہے، میں خوشی منا رہا ہوں۔ آپ نہیں سمجھے میری بات، مجھے خوشی ہوئی ہے، میں خوشی منا رہا ہوں۔ تو اب اگر وہ بندہ بچے کی ولادت پر 3 لاکھ کا خرچہ کر سکتا ہے تو الحمدللہ ہم سنی بھی نبی کی ولادت پر اپنی جان بھی دے سکتے ہیں، اپنا مال بھی دے سکتے ہیں، اور خوشی ہوتی ہے نا خوشی۔ آپ دیکھیں نا بچہ اگر فرسٹ آتا ہے فرسٹ تو پڑوسیوں کے گھر میں مٹھائی جاتی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ چلیں اگر بچہ گھر میں پیدا ہو
ایک بھائی کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو بندہ مٹھائی لے کے دوسرے بھائی کے گھر میں جائے، مبارک ہو آپ کے گھر بچہ پیدا، خوشی ہوئی، میں نے کہا پاگل ہو گیا، خوشی ان کے گھر ہوئی ہے، ان کو جا کے مٹھائی کھلا۔ تو ہم بھی تو یہی بتانا چاہتے ہیں، جو نہیں ملاتے انہیں خوشی نہیں، ہم منا کر بتاتے ہیں ہم پر کرم بھی مصطفیٰ کا ہو گیا ہے۔ ہم خوشی منا کر بتاتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے دو جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا غل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، اور فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ کچھ چاہیے آپ کو؟ جی خدا کی قسم چاہیے نا، اگر چاہیے کہ مصطفیٰ کے دامن پہ لگ جا، مصطفیٰ سے مانگو، مصطفیٰ سے مانگو، کیونکہ رزق دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، حسرت دل بھی نکال دیتے ہیں۔ اور میں نے یاد ہی بھلا کسی سے کیوں مانگوں، مجھے تو زہرا کے لال دیتے ہیں۔ تو مانگنا ہے مصطفیٰ سے مانگ، کچھ چاہیے تو مصطفیٰ سے مانگو، خدا سے مانگو، اور اگر کچھ نہیں چاہیے تو بس سینہ تان کے یہی کہو فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ میرے نبی کی ولادت، اور قرآن بھی بول پڑا میرے نبی کی شان میں، نبی کی شان میں قرآن بھی بول پڑا، سنا دوں آپ کو؟ ہیں جی آپ بھی کہہ رہے ہوں گے مولوی آخری بات کر کے آگے جائے جا رہا ہے، ہیں جی میں کیا کروں یار، وہ میزبان بھی بولیں گے حضرت آپ نے 15 منٹ تقریر کر کے جان چھڑا دی، ہیں جی تو نہیں ہونا، ذرا گاجی کے بولو سبحان اللہ، سینے کا زور لگا کے بولو سبحان اللہ۔ اچھا اب یہ پکی والی آخری بات ہے، ہیں جی ذرا بولیں گے سبحان اللہ تو بات ختم ہوگی، ہیں جی نہیں ہوگا؟ چلیں نہیں بولیں آپ، آج 2 گھنٹہ تقریر نہ ہو تو پھر کہیں گے، اچھا ذرا بولیں سبحان اللہ۔ اور میرے بھائی، میرے دوست، میرے نبی کی ولادت قرآن بھی بول پڑا، اور قرآن نے کیا کہا؟ میری دھیمی آواز میں، آپ کی اونچی ہونی چاہیے۔ الف نے کہا اللہ کا پیارا آ گیا، میرے رب کا یار آ گیا نا، اللہ کا پیارا آ گیا۔ با نے کہا بے سہاروں کا سہارا آ گیا، تا نے کہا تاجدار انبیاء آ گیا۔ مجھے آتی ہے جوش والی تقریر کرنا بھی، مگر میں آپ کا جوش دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ تا نے کہا تاجدار انبیاء آ گیا، سا نے کہا ثاقب زماں آ گیا، اور جیم نے کہا جہالت کو دور کرنے والا آ گیا، ہا نے کہا حبیب خدا آ گیا، اور خا نے کہا خیر الورا آ گیا، اور دال نے کہا دکھوں کو مٹانے والا آ گیا۔ نبی کا میلاد سجائیں، اور مجھے پتہ ہے آپ سجائیں، خدا کی قسم میلاد سجائیں، انشاءاللہ حضور کرم فرمائیں گے، انشاءاللہ کرم فرمائیں گے، اور حضور تشریف لائیں گے۔ اچھا اب اگر ہم سے کوئی یہ پوچھ لے وہ آئیں گے تو بیٹھیں گے کہاں، تو ہم ان فتووں میں نہیں پڑھتے، وہ جہاں آئیں گے تو کرم ہو جائے گا، کیونکہ اس کے سرکار میں جو جان سے گزر جاتے ہیں یہی سچ ہے کہ وہی لوگ سنور جاتے ہیں۔ اور یہ نہ پوچھو کہ وہ آئیں گے تو بیٹھیں گے کہاں، وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں۔ بس دال نے کہا دکھوں کو مٹانے والا آ گیا، زال نے کہا ذخیرہ کونین آ گیا، را نے کہا رحمت للعالمین آ گیا، اور زا نے کہا زمین و آسمان کا محور پہ کر آ گیا۔ مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے آپ جوش نہیں لگا رہے۔ اور سین نے کہا سرور کونین آ گیا، اور سین نے کہا شاہد و جہاں آ گیا۔ فیضان بھائی آپ تو آپ ذرا جا کے بولیں، آپ بھی سبحان اللہ۔ آئے کہاں پہنچے ذرا بتائیں، ہیں جی شکر ہے انہوں نے کہا شین کرس، حضرت کراچی میں تقریر تھی، تقریر کر کے ہم بیٹھے حضرت کے ساتھ، میں نے کراچی میں پوچھ لیا کہاں بیٹھے ہیں، اچھا تقریر کے بعد ہم بیٹھے نا تو مفتی صاحب نے کہا قادری تسی بھی جھل لے ہو کراچی پہنچے ہیں۔ شکر ہے آپ نے نہیں کہا کہ حضرت مصطفیٰ مسجد میں بیٹھے، ذرا گاجی کے بولے سبحان اللہ۔ شین نے کہا شاہد و جہاں آ گیا، سعاد نے کہا صادق الامین آ گیا، دعاد نے کہا دامن جنت آ گیا، دعا نے کہا تو کی سیرت والا آ گیا، دعا نے کہا ظلمتوں کو مٹانے والا آ گیا، آئین نے کہا عبادتوں کا طریقہ بتانے والا آ گیا۔ اب میری دھیمی آواز آپ کی تھی،
غین نے کہا غلاموں کو آزاد کروانے والا آ گیا۔ کبھی ابو بکر، کبھی بلال حبشی کو آزاد کروایا، آئے ہائے، پھر آزاد کیا کروایا، پھر بلال نیچے، کعبہ نیچے اور بلال اوپر چڑھ کے اذانیں سنا رہا ہے۔ اور غین نے کہا غلاموں کو آزاد کروانے والا آ گیا۔ فاں نے کہا فخر تمنا کائنات آ گیا۔ کاف نے کہا قاسم کوثر آ گیا۔ لام نے کہا لطف و عنایت کا پیکر آ گیا۔ میم نے کہا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا۔ نون نے کہا نورانی زلفوں والا آ گیا۔ واو نے کہا والضحیٰ کے چہرے والا آ گیا۔ اب آخری بات ہے، اور آپ ذرا گج کے بولیں گے تو پھر بات ختم ہوگی۔ پہلے آپ اپنی مرضی سے بول رہے تھے، اب آپ میری مرضی سے بولیں گے۔ ہاں ذرا گج کے بولو سبحان اللہ۔ میم نے کہا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا۔ نون نے کہا نورانی زلفوں والا آ گیا۔ واو نے کہا والضحیٰ کے چہرے والا آ گیا۔ ہاں نے کہا ہدایت رستم آ گیا۔ اور یا نے کہا یثرب کو مدینہ منورہ بنانے والا آ گیا۔ ناگہاں ساکن ہوا میں روانی آ گئی، چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی۔ رحمت حق کو یکا یک ایک بہانہ مل گیا۔ حضرت آمنہ کو کنت و کنزن کا خزانہ مل گیا۔ حضرت حسنین کو بے مثل نانا مل گیا۔ خاتون جنت کو ابا پیارا مل گیا۔ اوے مصطفیٰ مسجد والو، ہم گناہ گاروں کو بخشش کا بہانہ مل گیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔